خدا کے مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب جو کہ 56 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع کی پیلاطس کے سامنے پیشی۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاطس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ پیلاطس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ یسوع کو ہیرودیس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ یہ سن کر پیلاطس نے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا، اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ یسوع کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ پھر پیلاطس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا کھیل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ میں بس اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضروری تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر براوا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پیلاطس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، مصلوب۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ بس پیلاطس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا۔ مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔ یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے، اور جب اس کو لے جاتے تھے تو انہوں نے شامون نام ایک قرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لادی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چل۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے، مبارک ہیں وہ بانجیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت تو پہاڑ سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جو کھوپڑی کہلاتی ہے تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دائنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا
کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اس کو جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کی موت۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور رہ کر یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ یسوع کی تدفین۔ اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمیتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔